شیخ خالد بن محمد بن زاید الشیخ النہیان خالد بن محمد بن النہیان، ہاں تو وہ دیکھیے یعنی ولی عہد ہے وہاں کے، وہ آئے ہیں اور آپ پاکستان سے یعنی بات چیت ہوگی، بہت کچھ انویسٹمنٹ کی باتیں ہوں گی، وہ بہت قلبی تعلق ہے. سر تو یعنی بارش ہو رہی تھی، شہباز شریف صاحب خود چھتری لے کے خود چھتری 2024 کو مہلک ترین سال قرار دیا گیا تھا، ایک دہائی کا پاکستان کے لیے. 2025 کا جیسے آغاز ہوا ہے تو حملوں میں شدت آئی. آج کا حملہ ہے وہ سگنیفیکنٹ اس لیے ہے اگر کوئی یہاں پر آنے کے بعد یہ سوچے کہ نہ پیسہ محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے، تو پھر یقیناً پاکستان کو اس میں پرابلم دیکھنے کو ملے گی. لیکن کریں تو کیا کریں، ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہماری شکلیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو لون ہی چاہیے ہوگا. بھارت پچھلے 25 سال سے دہشت گردی کا سامنا نہیں کر رہا. پاکستان دہشت گردی کا سامنا بھی کر رہا ہے، لڑ بھی رہا ہے، اور ترقی پھر ایسی ہوگی 2%، 3%، مائنس، +1، 2%، 3%. ان کی جو گروتھ ہے 6%، 7%. جو سعودی عرب ہے، یہ قطر ہے، یہ کویت ہے، ان کے ساتھ تو پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو جانا چاہیے. اچھا ہاں، نیٹو کی طرز پہ. اچھا ہاں، ہمیں ایک باقاعدہ شکل دینی چاہیے ٹھیک ہے. تاکہ ان کا تحفظ یقینی بنا جائے. چل رہی ہے طالبان کے اندر، اسی لیے کچھ لوگ مارے بھی جا رہے ہیں، اب ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اب تو الزام یہی لگ رہا ہے کہ نا اب تو یہ بڑھیں گے، یہ کم نہیں ہوں گے، کیونکہ اب لوگ مارنے شروع کر دیے ہیں. جی اب وہ جس طرح کی یہاں پہ سچویشن رہتی ہے، جس طرح کی اکثر آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی کا ایشو رہتا ہے، وہ آئے تھے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، لیکن انہیں نشان پاکستان بھی دیا گیا ہے. جی ہاں، یہی طالبان اسی مدرسے کو حملہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجیکل سپلائی لائن پاکستانی مدرسوں نے بند کر دی ہے طالبان کو. یہی جے ہند دوستوں، پاکستان میں کوئی ودیسی مہمان آ جائے اور دھماکہ نہ ہو، پھٹنے پھٹائے نہ، تو ایسا تو نیکسٹ ٹو امپاسبل. اب دیکھیے کل کا سین، یو اے کے کراؤن پرنس آئے اور پاکستان میں مسجد پھٹی تو بتایا جا رہا ہے اس میں مولوی سمیت 15 لوگ آن دا اسپوٹ ختم ہو گئے. 72 اوروں کے پاس، جس کو پاکستان کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، وہ 72 اوروں کے پاس پہنچ گئے. اب دوستوں سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ایسے ہی دھماکہ بھارت کی کسی مسجد میں ہوتا تو کیا پوری دنیا شانت رہتی؟ نہیں. پوری دنیا، ترکی سے لے کے بنگلہ دیش، پاکستان تک، بیچ میں جتنے اسلامک دیش آتے ہیں سب یہی کہتے ہیں بھارت میں مسلم خطرے میں، مسلموں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، ٹارگٹ ہو گیا. لیکن اب مسلموں پہ ٹارگٹ ہو گیا، اب کوئی آواز نہیں اٹھائے. تو یہ دنیا کا ویشوک چہرہ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا کالا چہرہ ہے. یہ یورپی یونین بھی، امریکہ، آسٹریلیا، سب بھارت میں مسلم سیف نہیں ہے سوال اٹھا دیتے، لیکن اب کوئی نہیں اٹھا رہا. مجھے لگتا ہے اب مسلم نہیں ختم ہوئے، اب کوئی اور ختم ہوا ہے. مولوی تھے بھائی، وہ پورا جہاد کا گینگ چلاتے تھے. یہ جو مولوی اس میں ختم ہوئے ہیں، ان کے پتا جی اور وہ، مانا جاتا ہے کہ انہوں نے 10,000 سے 12,000 جہادیوں کو تیار کیا ہے. اب ان کو ہی جہادیوں نے ختم کر دیا. یہ کیا سین ہے؟ کیا کوئی بتا پائے گا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کہ آپ ہی لوگ بتائیں. بھارت پچھلے 25 سال سے دہشت گردی کا سامنا نہیں کر رہا. پاکستان دہشت گردی کا سامنا بھی کر رہا ہے، لڑ بھی رہا ہے، اور ترقی پھر ایسی ہوگی 2%، 3%، مائنس، +1، 2%، 3%. ان کی جو گروتھ ہے 6%، 7%. جس ملک کو ترقی کرنے کے لیے 7%، 6% میں 20 سال موقع ملے، آپ بتائیں بھارت کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا بھارت اگر اسی طرح 6-7% پہ وہ ترقی کرتا رہا؟ اور پاکستان کدھر جائے گا؟ جی تصویریں نہیں پتا کی ہونا، تو شامی کی پتہ نہیں ہونا کیا ہونا. ایک طرف ہمیں سیاستدان لے ڈوبے جنہوں نے سارا دن افراتفری ملک میں ڈالی ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ دہشت گرد. میں آپ کو بتاؤں، میری پی ایچ ڈی کا تھیسس ہی مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے اوپر، ان کی پارٹی کے اوپر، جماعت اسلامی کے اوپر ہے. اینڈ ول یو بلیو کہ جو دارالعلوم حقانیہ ہے یہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے. یہاں پہ سارے لوگ، سارے طالبان یہاں سے تیار ہوئے ہیں. اسی لیے تو پاکستان بھاگ بھاگ کے مولویوں کو بھیجتا تھا افغان طالبان کو سمجھانے کے لیے خدارا بس کریں، یہ ٹی ٹی پی کو پناہ دینی بند کریں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، سوری، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھ لیں کہ ویئر آر دا تھنگس، چیزیں کہاں پہ ہیں، چیزیں کہاں پہ ہیں. اور آج ہم، جسے وہ کہتے ہیں نا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں. آپ صرف اور صرف یہ جو دارالعلوم حقانیہ ہے اسی کو دیکھ لیں.
یہ کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ کئی لوگ پوچھتے ہوں گے مولوی کو کیوں مار رہا ہے؟ آپ وہ ہمارے انڈین دوست ہیں وہ بڑی بار بات کرتے ہیں وہ if you will grow vipers at your backyard they can bite you. It was the United States, Pakistan and Saudi Arabia which grew the vipers together at its backyard. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں لو جی وہ تو چلے گئے, آپ نے ڈبل گیم کی. ہم نے ڈبل گیم یہ کی کہ اگر ہمیں پتا تھا کہ طالبان مدرسے یہ ٹیکٹیکل ریزنز کے لیے ہیں, یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو جیسے یہ سارا کچھ ہوا تھا پروجیکٹ کو بند کر دیتے. اب دیکھیں ایران بھی تو پراکسیز بناتا ہے, ہم نے بھی پراکسیز بنائی ہیں, اس میں کوئی شک ہے, ہم بھی پراکسیز بناتے ہیں, ایران نے بھی پراکسیز بنائی ہیں, لیکن the proxies never attacked Iran. Why? Because ایران کی جو سٹیٹ ہے اس کی ساری بنیاد تھیولوجیکل ہے. وہ تھیولوجیکل بیسس پہ وہ جو ولایت فقیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کے اوپر چلتے ہیں. اور یہ جو سارے کے سارے لوگ جو ایران کے لیے کام کرتے ہیں, وہ شام میں ہوں, ہوتیز ہوں, عراق میں ہوں, لیبنان میں ہوں, جارڈن میں ہوں, غزہ میں ہوں, سب جگہوں پہ جو کام کرتے ہیں وہ ان کی آئیڈیالوجیکل لائن ڈیفرنٹ ہے. پاکستان نے امریکہ کے جو وار اینڈ ٹیرر تھی اس میں ہم امریکہ کے ساتھ چلے گئے اور ہم نے کہا کہ یہ طالبان ہے, یہ دہشت گرد ہے, انہوں نے القاعدہ کو بنایا, یہ کیا وہ کیا, وہ سارے ہمارے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا ہر وہ بندہ دشمن ہے جو امریکہ کا ساتھ دے گا, ہر وہ بندہ دشمن ہے. اب امریکہ چلا گیا لیکن وہ کہتے ہیں یہ سارے لوگ ہمارے دشمن ہیں. پہلے وہ کہتے تھے حکومت پاکستان دشمن ہے, فوج دشمن ہے, اب انہوں نے اپنے ہی مولویوں کو مارنا شروع کر دیا. وائے؟ بیکاز وہ کہتے ہیں کہ انہی سے تو انہوں نے تو ہمیں بتایا تھا. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مولانا عبدالحق نے بنائے معیشت اور دوسرا امن و امان کی صورتحال. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلا کما نہیں ہوا ان عناصر کا جو پاکستان کے لیے ہمیشہ تھریٹ رہے ہیں. اب 2024 کو مہلک ترین سال قرار دیا گیا تھا, ایک دہائی کا پاکستان کے لیے, جس میں 2500 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے. سیکیورٹی پرسنلز بھی ان میں ہیں, باقی سویلینز تھے. لیکن اب 2025 کا جیسے آغاز ہوا ہے تو حملوں میں شدت آئی ہے. جنوری کو میں اچھا خاصا اضافہ دیکھا گیا حملوں کی تعداد میں, اور اب جو آج کا حملہ ہے وہ سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کہ اس میں ایک مدرسے کے سربراہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مولانا حامد الحق صاحب جو کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں, ان کے بعد انہوں نے چارج سنبھالا تھا, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اب جو ان کی ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے بہت سے محرکات ہیں, اور ہر کوئی اس وقت یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی جو شہادت ہے یا ان کی جو ہلاکت ہے وہ کن عوامل کا نتیجہ ہو سکتی ہے اور اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں. اور یہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے, کیا یہ افغانستان اسپیسیفک ہے یا اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس حملے کو اور دہشت گردی میں اضافے کو؟ دیکھیے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے حقانی نیٹ ورک جیسے ہم کہتے رہے ہیں, جس کے بہت سے بازو ہیں جی, اس کے اوپر اٹیک آ رہی ہے. اب اس سے قبل کابل کے اندر ان کے جو ریلیجس افیئرز منسٹر تھے طالبان کے, خلیل حقانی صاحب, ان کو اسیسنیٹ کیا گیا, ٹارگٹ کلنگ تھی جی. اور کچھ عرصے کے لیے تو کسی نے ذمہ داری نہیں اٹھائی, مگر پھر اسلامک اسٹیٹ خراسان IS داعش, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کیا. اب کیوں کیا اس کو بتایا نہیں جاتا کیوں کیا, اس کی طرف میں آتا ہوں ابھی. اب اس کے بعد ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سراج حقانی جو کہ ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, جن کا تعلق پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کافی کبیر عرصے سے تعلق رہا ہے, اور وہ ہمیشہ گو بٹوین رہے ہیں. سب سے زیادہ اٹیکس بھی سراج حقانی کی طرف سے اور خلیل حقانی کی طرف سے ہوتے تھے ڈیورنگ امریکن ٹائمز, اور اس کے بعد بھی ابھی بھی جنرل فیض جب گئے تھے کابل تو سراج حقانی اور خلیل حقانی سے ملاقاتیں ہوئی تھی. تو حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ہماری انٹری تھی ٹو دا طالبان. اخندزادہ صاحب جو ہیں, جو کہ اس وقت ان کے ایڈیولوجیکل ہیڈ ہیں, اور جو جیسے خمینی ہیں ایران کے اندر, تو اخندزادہ صاحب جو ہیں ہبت اللہ, وہ جو کندہار میں ہیں, وہ ہی از دا ہیڈ. اور ملا عمر جو اس سے پہلے جو ہیڈ تھے طالبان کے, ان کے جو صاحبزادے ہیں ملا یعقوب, وہ ڈیفینس منسٹر ہیں. تو اب یہ صورتحال ہے, تو اس پہ کافی قسم کی ٹینشنز چل رہی ہیں. ایک تو اخندزادہ صاحب جو ہیں وہ کنزرویٹو ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو آرتھوڈاکس اسلام ہے وہی انہوں نے یہاں چلانا ہے, اور کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں کرنی انڈر اینی پریشر. مگر اور انہوں نے اپنے لوائلسٹ کو ہر جگہ پہ کرٹیکل جگہ پہ رکھا ہوا ہے. مگر اس کے باوجود پھر بھی جو لوگ ان سے پورا اتفاق نہیں کرتے کرٹیکل ایریاز میں, جیسے ڈیفینس منسٹر ہے جس کا